अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? हासिल वफ़ा तुम हो कि का पार्ट 5 शुरू करने जा रही हूँ। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट कर दें। तो चलिए आइए शुरू करते हैं हासिल वफ़ा तुम हो का पार्ट 5। दोपहर के खाने का वक्त था। वो किचन में खड़ी एक वक्त में तीन तीन चीज़ें बनाने में मसरूफ़ थी। चावलों को दम देने के बाद तेज़ी से चॉपिंग बोर्ड पे धनिया काटने लगी। ताज़ा धनिया एक मुट्ठी भर कर कोफ्तों पर डाला, साथ ही लंबी कटी हरी मिर्च और अदरक छिड़की। इसी तरह कौरमे पर मसाला डाला और बारी बारी दोनों बर्तन बाहर डाइनिंग पर रखवाए। एक ट्रे में बिरयानी निकाली। वो खाने निकालती जा रही थी और नौकरानी ले जाकर बाहर मेज पर लगाती जा रही थी। बर्तन वो पहले ही भेज चुकी थी। खाला और चच्ची लोग मम्मी की इयादत के लिए आई हुई थीं, जिसकी वजह से आज खाने में 2 आइटम ज़्यादा थे। गुड़ वाले चावल अभी दम पर थे। उसने फ्रिज में से फ्रूट ट्राइफल निकाली। नौकरानी ने शेल्फ पर रखी शामी कबाब की ट्रे पकड़ी और सारा के पीछे पीछे बाहर आ गई। सारा ने मेज पर तनकीदी नजर डाली और नौकरानी से मुखातिब हुई। सलाद और टिक्के भी लाकर यहाँ रख दो। फ्रिज से कोल्ड ड्रिंक निकाल लाओ। मैं अंदर खाने का बोल कर आती हूँ। मुसलसल 3 घंटे से खड़े रह रहकर कमर अकड़ गई थी। पहले सब मेहमानों को लवाजमात से भरी चाय दी थी। उसके बाद खाने की तैयारी शुरू की। बड़े कमरे में सारी फैमिली जमा थी। मारिया, आयमा, गालिब, उसकी बीवी और सारा का शोहर। सिवाय आयमा के किसी ने एक दफ़ा भी आकर ये पूछने की जहमत नहीं की थी कि सारा अकेली लगी हुई हो। तुम्हें मदद चाहिए? सलाद ही बना दें या किचन में तुम्हें कंपनी ही दे देते हैं। अंदर से आती शौक आवाज़ों और कहकहों पर सारा ने गहरी सांस खींची। अब तो इसको इस सब की आदत हो चुकी थी, मगर फिर इंसान आखिर इंसान ही है ना, पत्थर तो नहीं। खुले दरवाजे पर दस्तक दी। खाना लग गया है, सब आ जाएं। मारिया छूटते ही बोली, शुक्र है खाना लगा, वरना भूख से जान निकल रही थी। नादिया बेगम लाल गाल लिए बोली, सारा बड़ी सुस्ती से काम करती है। जो काम 1 घंटे का हो ये कम से कम 2.5-3 घंटे लगाएगी। गालिब की बीवी बोली, मम्मी मैं तो यूं चुटकियों में काम खत्म कर लेती हूँ। सारा ने दिल में सोचा, बेटा तुम्हारे नाखूनों की लंबाई देखकर पता चल रहा है तुम्हारा बेड भी नौकर ही बनाते रहे हैं। जैसे ही वो अपनी कुर्सी खींच कर बैठने लगी, नादिया को याद आया, सारा बेगम अगर बुरा ना मनाए तो अंदर वाले बाथरूम में मेरा सूट सर्फ में भीगा पड़ा है, उसका रंग ना खराब हो जाए, जरा खंगाल कर ड्राई कर दो। देखो ज्यादा जोर से मत रगड़ना, तुम तो हाथ से धुलने वाले कपड़ों को भी यूं सख्त हाथों से मसलती हो। बड़ा नरम नाजुक सा कपड़ा है, नरम हाथ रखना। उसने सुबह नाश्ते में बस एक कप चाय लिया हुआ था। चंद पल तो हैरत से नादिया का चेहरा ही देखती रही, जो आंखों में चैलेंज लिए हुए थी। उसने नजर फेर ली। कुर्सी पीछे धकेल कर खड़ी हो रही थी जब नई दुल्हन बोली, सारा तुम अगर कपड़े धोने जा रही हो तो मेरे ग्रे सूट केस में सारे हाथ से धुलने वाले फैंसी सूट पड़े हैं, जरा उनको भी धो देना। ड्रायर में बिल्कुल नहीं डालने हैं, एयर ड्राई करने हैं। डार्क और लाइट कलर्स मिक्स ना हो। हर सूट कीमती है, ख्याल रखना खराब ना हो। सारा ने सख्ती से जबड़े को भेज रखा था ताकि मुंह न खुल जाए, क्योंकि वो इन लोगों की नहीं बल्कि खामोशी से माँ की प्लेट में सलाद और टिक्के डालते हुए अपने शोहर की बुज़दिली की हद देखना चाहती थी, ताकि फिर कोई पछतावा ना रहे। 2 मिनट तक खामोश रहकर उसने अपने शोहर के बोलने का इंतजार किया। शदीद ख्वाहिश जागी कि वो बोलकर अपनी भाभी को ये पावर करवाए, मेरी बीवी इस घर की नौकरानी नहीं है, मालिकन है। मेरी माँ के काम इसलिए कर देती है क्योंकि मैं अपनी माँ पर जान देता हूँ और वो मुझ पर जान देती है। मेरी मोहब्बत और अपने आला इखलाक की वजह से मेरी बीवी मेरे साथ साथ मेरी माँ के काम भी बिना शिकन लाए कर देती है। पर तुम लोग अपने काम खुद करो। खबरदार जो मेरी बीवी पर किसी किस्म का हुक्म चलाया। मगर हर ख्वाहिश कब पूरी होती है? उसको इतनी भूख लगी हुई थी कि हर चीज़ पर लानत भेजकर पहले किचन में गई। नौकरानी को हिदायत की और एक प्लेट में अपने लिए खाना निकाला। पिछले दरवाजे से निकलकर बागीचे में अपनी पसंदीदा जगह पर जाकर बैठ गई।
मार्को को जैसे किसी सेंसर के तहत पता चल जाता था, उसी वक्त कहीं से टपक पड़ा। उसके सामने रोटी का टुकड़ा रखते हुए सरगोशी में बोली, नहीं, मुझे किसी पर गुस्सा नहीं है सिवाय उसके। और इतना गुस्सा है कि इस वक्त मैं उसका नाम भी लेना नहीं चाहती हूँ। एक इंसान के पास सब कुछ हो मगर ज़मीर ना हो तो क्या वो भी कोई इंसान है? खैर, नादिया आंटी बेचारी अब अपने ससुराल के सामने मुझे खुलकर ये तो नहीं कह सकती थी ना कि मेरे सामने बैठकर मत खाना खाना। आखिर मुझे देखकर उनको अपना बेटा याद आता है, जिसने एक दफ़ा झूठे मुंह फ़ोन करके अपने भाई से माफ़ी मांगना पसंद नहीं किया। गुस्से में कुछ भूख थी, खाना दुगनी स्पीड के साथ अंदर जा रहा था। तुम बाहर क्यों आ जाते हो? ये जो इतने मोटे नजर आते हो ना, आधी से ज्यादा फर ही है। किसी दिन कोई चील तुम्हें उठा कर ले गई तो मैं क्या करूंगी? हाँ, इतने तो तुम नायाब हो। अंदर ही रहा करो, तुम जैसा दूसरा तो मिल ही जाएगा, मगर तुम नहीं मिलोगे, सुन रहे हो? काश इतनी मोहब्बत का इजहार कभी किसी इंसान से भी किया होता। डैनियल की आवाज पर वो एकदम से उछली, हवास काबू होते ही फौरन बोली, जितनी मोहब्बत ये मुझसे करता है अगर किसी इंसान ने की होती तो मैं भी इजहार कर देती। ये तुमसे मोहब्बत करता है? तुम्हें इसने खुद बताया होगा। हाँ, इसी ने बताया है। जब भी अकेली बैठकर खाना खाने लगती हूँ, जो कि दिन में 3 दफा होता है, हर दफा यही मुझे कंपनी देता है। उदास होती हूँ, यही मेरे शिकवे सुनता है। गुस्से में होती हूँ तो यही तुम्हारी दिलजोई करता है। और कुछ? डैनियल ने उसको दरमियान में टोककर बात पूरी कर दी थी। सारा ने गहरी सांस भरी और डैनियल की आंखों में देखते हुए उसी के अंदाज में बोली, डीन साहब, क्या आप बता सकते हैं कि अपने मसरूफ तरीन दिन में से इस नाचीज के लिए 2 पल निकाल कर आप क्या नया हुक्म करने को यहाँ हाजिर हुए हैं? डैनियल ट्राउजर की जेब में हाथ डाले खड़ा था, आंखें सुकेड़ कर बीवी का वो गौर जायजा लिया। मैं मम्मी को चेकअप के लिए लेकर जा रहा हूँ। तुम घर के अंदर नजर नहीं आई तो देखने आ गया कि कहाँ हूँ। ओह, तो आपको मेरा ख्याल भी आता है। मुझे जानकर खुशी हुई है। आखिर इतने दिन बाद आपके अंदर इतनी जुर्रत पैदा हो ही गई कि बीवी के बारे में सोचते कि वो कहाँ है। डैनियल ने ताज्जुब से नफी में सर हिलाया। यानी तुमने कसम खाई हुई है कि जब भी हम दोनों की बात होगी तुमने लड़ना जरूर है। मैं पागल जो हूँ, और पागलों को और क्या काम है? हाँ, मेरे पर एहसान करें। ये जो कभी कभार मेरा ख्याल आ जाता है ना, उसको भी छोड़ दें। सारा, तुम समझती क्यों नहीं हो? मैं जानता हूँ तुम रात को सो नहीं पाती हो, मगर कुछ दिन की बात है। मम्मी की तबीयत ठीक हो जाएगी, सब कुछ वापस नॉर्मल हो जाएगा। डीन, आप यहाँ से चले जाएं। वो कुछ पल खड़ा रहा, फिर कदम कदम चलता उसके पास आया। उसकी कुर्सी के बिल्कुल सामने खड़ा हुआ, जहां वो हस्बे आदत दोनों पैर ऊपर किए बैठी थी। सारा की पेशानी डीन के पेट तक आ रही थी। वो जानबूझकर करीब हुआ। सारा ने गहरी सांस अंदर खींची, उसकी खुशबू। डीन नीचे झुका और उसके काले बालों पर लब रखे, सीधा होते हुए बोला, मुझे इस बिल्ले से बड़ा हसद महसूस होता है। काश इसको कोई चील उठा कर ले जाए। दूसरे पल पीछे हटा और अंदर की तरफ चला गया। वो उसकी चौड़ी पुश्त को दूर होते देख रही थी। मार्को से बोली, तुम जानना चाहते हो जालिम लोग कैसे होते हैं? मेरे शोहर को देख लो, फकत तुम ही से अपने दुख सुख शेयर करती हूँ, और तुमसे भी वो हसद करता है, एक बिल्ली से हसद। और खुद को नहीं देखता है जब माँ के इशारे पर बीवी को नजरअंदाज करके मेसना घुटना बना उनके पैर दबाता है। अगर माँ के सामने बीवी की बात करते हुए डर लगता है तो शादी क्यों की थी? आखिरी निवाला खाने से पहले पानी पिया, फिर निवाला मुंह में डालने के बाद उंगलियां मुंह से साफ की और बोली, मार्को, तुम ठीक कह रहे हो, इन लोगों ने नहीं बदलना है। फिर अपना फोन चलाने का क्या फायदा? और वो जो नई मेम साहिबा आई हैं, दिल तो कर रहा है जाकर बाथ टब में पानी भरकर उसका सारा सूटकेस उस पानी में भिगोआऊं, सारे रंगों का जर्दा बन जाए। आई बड़ी किसी इंग्लिश मीडियम की औलाद ना हो तो। एक हाथ में अपने खाली बर्तन पकड़े, दूसरे साफ हाथ से मार्को को उठाकर सीने में भेजकर अंदर ले आई। चलो हम वजू करके नमाज पढ़ते हैं। दोपहर में मार्को के संग कमरे में आई थी। आउटलैंडर देखते हुए पता ही न चला कब सो भी गई।
اب اچانک سے آنکھ کھلی تو کمرے میں اندھیرا پایا۔ اس کے سونے کے دوران کوئی کمرے میں آیا تھا کیونکہ ٹی وی بند تھا۔ مارکو بھی منظر سے غائب ملا۔ وہ واش روم گئی، منہ پر پانی کی چھینٹیں مار کر نیند بھگائی۔ شاید بھرے پیٹ سونے کی وجہ سے اتنی بے ہوشی کی نیند آئی تھی، یا پھر پچھلے کچھ دنوں سے ٹھیک نیند پوری نہ ہونے کا اثر تھا۔ باہر ہال میں مکمل خاموشی ملی۔ باہر سے آنے والی آوازوں کی جانب چل پڑی۔ اگلے باغ میں انگیٹھی میں آگ جلائے چاروں خواتین اور غالب آگ سینکتے ہوئے شام کی چائے پی رہے تھے۔ وہ پلر کے پاس کھڑی ابھی یہی سوچ رہی تھی کہ نہ جانے شام کی چائے کس نے بنائی ہے، جب ساس کے الفاظ پر چونکی۔ تم لوگ اب فیملی پلاننگ میں مت پڑنا، مجھے ہمیشہ سے دادی بننے کا شوق تھا۔ شکر کیا ماریا کی جانب سے خوشخبری ملی ہے، مگر اب مجھے تم دونوں کی جانب سے بھی اچھے کی امید ہے۔ آتے آتے ہی مل جائے تو اچھا ہے، ورنہ بڑی بہو کی طرح 4-5 سال یوں ہی بے پھل گزر جاتے ہیں۔ وہ تو شادی ہوتے ہی فیملی پلاننگ میں پڑ گئی، جیسے یہاں بڑا بچوں کا رش پڑا ہوا تھا، یا اس کے شوہر کے پاس بچے پالنے کے پیسے نہیں تھے۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے وہ جان بوجھ کر بچے نہیں لے رہی۔ حالانکہ میں جانتی ہوں میرے دانیال کو بچوں کا کتنا شوق ہے، سوچتی ہوں کہیں مجھے اس کی دوسری شادی ہی نہ کرنی پڑے۔ یہ عورت تو ہمارے لیے اچھی ثابت نہیں ہوئی۔ میرا بیٹا اس کی وجہ سے بے گھر ہوا ہے، منحوس ماری۔ وہ لڑکھڑا کر گرتی اگر پیچھے سے 2 مضبوط ہاتھوں نے اس کو تھام کر اپنے ساتھ نہ لگا لیا ہوتا۔ وہ ابھی تک یکٹک اپنی ساس کو دیکھ رہی تھی، جو اپنی چھوٹی بہو کی بلائیں لے رہی تھی۔ ایک تو وہ دور کھڑی تھی، دوسرا پلر کی اوٹ میں تھی۔ ڈین اس کے کان کے پاس جھکا۔ اگر تم چاہو تو ہم کسی ڈاکٹر سے مل لیتے ہیں، وہ پھولی سانس کے ساتھ بولی۔ کیوں؟ تم ممی کی بات پر یوں پریشان ہو گئی ہو، اس میں تو یہی کہوں گا اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے، 2-4 سال تو نارمل چیز ہے۔ وہ اس کی باہوں میں گھومی اور ہاتھ اٹھاتے ہوئے اس کو مزید بولنے سے روکا۔ ڈین، میں اس لیے نہیں پریشان ہوئی ہوں کہ میرے بچے نہیں ہیں، بلکہ میں تمہاری سو کولڈ ماں کی مکاری اور دوگلا پن محسوس کر کے صدمے کا شکار ہوئی ہوں۔ ڈین کے ماتھے پر شکنوں کا جال دیکھ کر اس نے سختی سے کہا، میں جانتی ہوں تمہیں اپنی ماں کی شان میں گستاخی پسند نہیں ہے، مگر میری بھی ایسی گھٹیا عادت نہیں ہے کہ بلا وجہ کسی کے خلاف زہر اگلوں۔ اس لیے مہربانی کر کے میری پوری بات سن لو۔ جب میں اس گھر میں آئی تھی تمہاری ماں نے صرف ایک ہی بات کی تھی کہ میں بچوں کے چکر میں نہ پڑ جاؤں، کیونکہ ان کے خیال میں تم ابھی اس کے لیے تیار نہیں تھے۔ نہ صرف مجھے دن رات پکا کیا کہ فیملی نہ بناؤں، بلکہ خود مجھے پرہیزی دوائیں لا کر دیں۔ میں پاگل آنکھیں بند کر کے اس عورت کی بات مان گئی کہ چلو سوتیلی ہی صحیح ہے تو ماں ہی۔ سارا، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہوگی، ممی ایسا کیوں چاہیں گی؟ سارا نے جیسے سر پیٹ لیا۔ ڈین، خدا کے لیے آپ کب حقیقت کو مانیں گے؟ اس نے ڈین کا ہاتھ پکڑا اور اس کے احتجاج کے باوجود اس کو کھینچتی ہوئی باہر لے آئی۔ آپ لالچ اور ہوس میں اس قدر اندھی ہو چکی ہیں کہ آپ کو انسانیت یاد ہی نہیں ہے۔ میں آپ کی باتوں سے سمجھ گئی ہوں، آپ کبھی چاہتی ہی نہیں تھی کہ ڈین اور میرے بچے ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ آج آپ سب کے سامنے اس بات کا اعتراف کریں، مجھے تو اب تک پرہیز کے سبق دیتی آئی ہیں، اور آج 10 دن نہیں ہوئے اپنے بیٹے کی شادی کو اور آپ اپنی دادی بننے کی شدید ترین خواہش کا اظہار کر رہی ہیں۔ کس قدر؟ ڈین نے اس کی بات کو مکمل کرنے سے روک دیا۔ سارا، پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ ممی کے ساتھ اتنی بدتمیزی کے ساتھ بات کر رہی ہو؟ میں تمہیں ایسی بے ہودگی کی اجازت نہیں دے سکتا ہوں، فوراً معافی مانگو۔ اگر کسی کی معافی مانگنی بنتی ہے تو ان کی، میری نہیں۔ دیکھا، میں کہتی تھی نا، میرے اچھے بھلے ہنستے بستے گھر میں دراڑیں ڈالنے والا کوئی اور نہیں، یہی عورت ہے۔ دیکھ لو، اب یہ کھل کر تم سب کے سامنے آ گئی ہے۔ دانیال، اس کو اس گھر سے چلتا کرو، اب اس چھت کے نیچے یا یہ رہے گی یا میں۔ تو پھر اپنا سامان پیک کر لیں، کیونکہ میں تو کہیں نہیں جا رہی ہوں، سارا نے مضبوط لب و لہجے میں کہا، اور ڈین کا اپنے بازو پر رکھا ہاتھ جھٹک کر اندر کی جانب بڑھنے سے پہلے مزید بولی، ویسے آپ کو بہت مبارک ہو، کیونکہ آپ کو مزید پلاننگ نہیں کرنی پڑے گی۔ مجھے ویسے بھی اب ڈین کے ساتھ بچے پیدا کرنے کا کوئی شوق نہیں رہا ہے۔ ڈینیل حیرت کی انتہا پر کھڑا بیوی کی شکل دیکھ رہا تھا، جو آج بولی تو ساری حدیں پار کر کے بول رہی تھی۔ نادیہ ڈین کو جتانے کی خاطر چمک کر بولی، میں جانتی تھی تم اس کے کالے رنگ کی وجہ سے اندر ہی اندر اس کو ناپسند کرتی ہو۔
हो न हो अयूब को यही रंग दिखाकर पिटाया होगा। मैं लानत भेजती हूँ आपकी अयूब पर और उसको पटाने पर। जो कुछ उसकी नज़रों के सामने मेरे साथ होता आया है और जो हो रहा है, मुझे इसीलिए टीन के बच्चे पैदा नहीं करने हैं, क्योंकि आज ये बीवी के लिए अपनी दोगली माँ के आगे नहीं बोल सकता, तो कल को औलाद के लिए क्या बोलेगा? मैं सब कुछ बर्दाश्त कर गई हूँ, मगर मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूँगी कि मेरी औलाद इस सब से गुजरे। इसलिए खुश हो जाएं, इसकी सारी दौलत आपकी ही होगी। हाँ, अगर आप इसकी वाकई दूसरी शादी करवाना चाहती हैं तो बिस्मिल्लाह करें, मगर हम सब जानते हैं कि आप ऐसा नहीं करेंगी। उसका पूरा वजूद कांप रहा था। तेज तेज चलती वहां से हट गई। पीछे नादिया की हाय हाय सुनने को मिली। यकीनन उनकी तबीयत बिगड़ गई थी और डीन सब भूलकर माँ की तरफ मुतवज्जो हो गया। अपने कमरे में बंद होकर वो यहाँ से वहाँ चक्कर काट काट कर अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश में लग गई। गुस्सा कम हुआ तो दुख उभर कर ऊपर आया। क्या रिश्ते ऐसे होते हैं? खून चूसने वाले, एतबार तोड़ने वाले, खुदगर्ज, बेमुरवत, जालिम। 3 घंटों के बाद उसके कमरे का दरवाजा खुला। डीन कमरे में आया और अपने पीछे दरवाजा बंद कर दिया। डीन की नजरों में अजनबियत देखकर सारा की हिम्मत जवाब देने लगी। ये सब ड्रामा जो तुमने किया है, इसके बगैर भी हमारा गुजारा हो सकता था। मम्मी का बीपी शूट कर गया है और वो चाहती हैं कि तुम इस घर से चली जाओ। सारा मुंह खोले खड़ी डीन की शक्ल देख रही थी, जो माथे को मसलते हुए कह रहा था, तुम तैयार हो जाओ, ड्राइवर तुम्हें छोड़ आएगा। सारा का जी चाहे कोई चीज उठाकर सामने खड़े शख्स के सर पर दे मारे। पिछले 1 दिन से वो मुसलसल अपनी माँ के साथ था। डॉक्टर आ रहा है, जा रहा है, डीन माँ की टांगें दबा रहा है, सर दबा रहा है, अपने हाथों से उनको सूप पिला रहा है, बच्चों की तरह पुचकार कर लाड उठा रहा है। वो ठहरी हुई आवाज में बोली, डीन, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। डीन ने उसको सर्द निगाहों की जद में लिया। तुमने मुझे बहुत मायूस किया है। जाहिल औरतों की तरह मेरी माँ के साथ जुबान दराजी की है। जब तक तुम यहाँ मौजूद हो, वो दवा खाने से इनकारी हैं। तुम्हारा क्या चला जाएगा अगर तुम चंद दिन के लिए अपने घर चले जाओ? अपने घर डीन? अपने घर चली जाओ? जरा ये भी बता दे, मेरा घर है कौन सा? ये जहाँ मैं मौजूद हूँ या मेरे वालिदैन का घर मेरा घर है? मुझे तुम्हारी ये आदत बहुत बुरी लगती है, जो तुम सूरत हाल को समझने की बजाय अपनी जिद और अना का मसला बना लेती हो। तुम अगर कुछ दिन के लिए मंजर से हट जाओ, मम्मी ठीक हो जाए, मैं उनको मनाकर तुम्हें वापस बुला लूंगा। हमेशा के लिए थोड़ी भेज रहा हूँ। तुम कैसी बीवी हो जो मुश्किल वक्त में शोहर की मदद नहीं कर सकती? मेरा कार्ड ले जाओ, शॉपिंग करना, अपनी फैमिली के साथ कहीं घूमने चले जाना। उस घर में बंद रहकर बोर हो चुकी होगी। सारा को लगा अगर वो उसके सीने में छुरी घोंपता तो इतना दर्द न होता जितना उसके अल्फाज सुनकर हो रहा था। वो उसके सामने रोना नहीं चाहती थी, इसलिए मजीद कुछ कहे बगैर अलमारी के निचले खाने से छोटा केस निकाला। अलमारी खोलकर अपने 3-4 सूट रखे, बाकी ज़रूरत की चीज़ें रखीं। केस को बंद करने के बाद घर वाले स्लीपर उतारकर दूसरे जूते पहने। डीन की कमरे में मौजूदगी से वो समझी शायद उसको जाने का बोलकर पछता रहा है, शायद रोक लेगा। मगर उसकी उम्मीद पर पानी उस वक्त फिरा जब कमरे में डीन की आवाज़ उभरी। हेलो डॉक्टर साहब, प्लीज़ आप अगर घर जाने से पहले मम्मी को देख जाते। जी अभी तो सो गई हैं। बहुत शुक्रिया, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। वो फ़ोन बंद करके जेब में रखने के बाद सारा की जानिब एक नज़र तक डाले बगैर कमरे से निकल रहा था जब सारा ने रोका। मैं यहाँ से तुम्हारे कहने पर जा रही हूँ, मगर इतना जान लो, मैं वापस तुम्हारे कहने पर भी नहीं आऊँगी। एक आखिरी दफ़ा मैं तुमसे जानना चाहती हूँ। अगर मैं तुम्हारे लिए ज़रा सी भी अहमियत रखती हूँ तो मुझे मत जाने दो। और अगर मेरा जाना ही ज़रूरी है तो डैनियल मुराद, मेरे पीछे मत आना। क्योंकि मैंने पूरी नेक नीति से तुम्हारी बीवी की हैसियत से तुम्हारा घर बार संभाला, तुम्हारी माँ बहन भाइयों की खिदमत की। मुझे यहाँ से जाकर कोई पछतावा नहीं होगा और ना ही मैं तुम्हारी ज़िंदगी या इस घर में वापस आऊँगी। मेरा नहीं ख्याल कि इसकी ज़रूरत भी पड़ेगी। तुम सबके सामने इस बात का एतराफ़ कर चुकी हो कि तुम मेरे साथ फैमिली बनाने तक की रवादार नहीं हो, तो हमारे दरमियान बचा क्या है? मेरी माँ तुम्हारी वजह से बीमार है, मेरा भाई तुम्हारी वजह से घर से निकाला गया है। मैं तुम्हारे लिए इतना सब कुछ कर रहा हूँ और तुमने सबके सामने मुझे ही दो कौड़ी का कर दिया है। मेरे ख्याल में हम दोनों को सोचने के लिए वक्त चाहिए।
اپنی بات پوری کر کے وہ چلا گیا۔ تو تمہاری زندگی میں میری یہ جگہ ہے، تمہاری نظر میں میری یہ اوقات ہے۔ درد بہت زیادہ تھا۔ اس نے اپنا دوپٹہ کھول کر لیا، ایک ہاتھ میں اپنا ہینڈ بیگ پکڑا، دوسرے میں ہینڈ کیری کا ہینڈل، اور کمرے سے نکل آئی۔ کچن سے آئمہ اور ڈین کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ مخالف سمت میں چلتے ہوئے گھر سے باہر آئی۔ اس پر نظر پڑتے ہی ڈرائیور نے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا گاڑی کو آگ لگا دے۔ شام کا وقت ہونے کے باوجود اس نے نوکروں سے اپنے آنسو چھپانے کی نیت سے بیگ میں سے کالے شیشے نکال کر آنکھوں پر رکھے۔ اپنے گھر چلی جاؤ، اپنی فیملی کے ساتھ کہیں گھومنے چلی جانا۔ یعنی نہ یہ گھر میرا ہے نہ تم میری فیملی ہو۔ تم نے مجھے چاکلیٹ پڈنگ کھلوانے لے کر جانا تھا۔ تمہارے لیے سارا اہم ہوتی تو اس کے ساتھ بنائے گئے پروگرام اہم ہوتے۔ ایک ٹیشو پیپر کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ اٹھاؤ، استعمال کرو اور پھینک دو۔ مجھے تم سے شدید نفرت محسوس ہو رہی ہے۔ ڈرائیور کو حیران کھڑا چھوڑ کر وہ گیٹ پار کر گئی۔ غصے میں بڑے بڑے قدم اٹھاتی وہ کب سڑک تک پہنچی احساس ہی نہ ہوا۔ جس دن سے شادی ہوئی تھی آج پہلی دفعہ یوں خود سے لوکل سفر کر رہی تھی۔ گھبراہٹ کا شکار اس لیے نہیں ہوئی تھی کیونکہ شادی سے پہلے وہ اکیلی ہی پہلے کالج پھر یونیورسٹی اس کے بعد نوکری پر جایا کرتی تھی۔ رکشے کو ہاتھ دے کر روکا، مطلوبہ پتہ بتایا، پہلے اپنا چھوٹا سا ہینڈ کیری رکشے میں رکھا، پھر خود بھی اندر بیٹھ گئی۔ رکشے کے آگے بڑھنے سے پہلے اس نے ایک دفعہ پیچھے ضرور دیکھا تھا کہ شاید وہ آیا ہو، مگر وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ 15 منٹ بعد رکشہ رکا۔ اس نے پیسے دیے اور اپنا سامان تھامے رکشے سے نکل کر امی کے کھلے دروازے سے اندر چلی آئی۔ سامنے ابو جی صحن میں بچھی چارپائی پر لیٹے ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ چھوٹے سے کچن سے امی کی آواز آ رہی تھی، امارا جاؤ اپنی چچی کو ساگ دے آؤ ورنہ شکوہ کرے گی۔ جی امی۔ امارا اپنے کمرے سے نکلی، سامنے سارا کو دیکھ کر خوشی سے چیخ ماری، ارے آپ ہی آئی ہیں، واہ اتنی خاموشی سے کیوں کھڑی ہیں؟ ابو جی بھی متوجہ ہو گئے۔ امی بھی کچن سے نکل آئیں۔ اس نے چہرے پر بشاشت بھرتے ہوئے کہا، جیسے آپ کا دروازہ کھلا ہوا تھا، میرے بجائے کوئی چور بھی اندر آ جاتا، آپ کو کوئی خبر ہی نہیں ہونی تھی۔ ابو اس کو گلے لگاتے ہوئے مسکرائے، کیسی ہو؟ بالکل فٹ فاٹ۔ سر جی آپ اپنی سنائیں۔ اللہ کا کرم ہے۔ ڈرائیور باہر ہی ہے؟ اس کے لیے بیٹھک کا دروازہ کھولوں؟ میرے ابا کو بھی عادت ہے کہ بیٹی ڈرائیور کے ساتھ ہی آتی ہے۔ داماد بہت امیر جو ہوا خود نہیں آ سکتا ہے۔ ڈین تم چھوڑ دیے جانے کے ہی قابل تھے۔ نہیں وہ آج گھر پر نہیں تھا، میرا آپ سے ملنے کو دل کر رہا تھا اس لیے خود ہی آ گئی ہوں۔ واہ جی اکیلی آئی ہو؟ ہاں تو میں کوئی بچی تھوڑی ہوں۔ ابو اس کے انداز پر ہنس دیے۔ امی چولہے کے سامنے سے اٹھ کر آنے کی وجہ سے گرم ہو رہی تھیں۔ سارا نے ان کو اپنی باہوں میں بھیج کر آنکھیں بند کی مگر زیادہ دیر اس طرح نہ کھڑی رہ سکی۔ امی کو آتے ہی شک ہو جاتا کہ دال میں کچھ کالا ہے، اس لیے فوراً پیچھے ہٹ گئی۔ خوشبو بتا رہی ہے ساگ بہت ہی مزے کا بنا ہے۔ کچن میں داخل ہوئی اور سامنے نظر پڑتے ہی خوشی سے چلائی، اف ساتھ باجرے کی روٹی، میں کتنے ٹائم پر آئی ہوں۔ ہاں امارا نے ضد کر کے بنوائی ہے، حالانکہ میں منع کر رہی تھی، صبح ناشتے میں کھا لینا، رات کو ہضم نہ ہوئی تو۔ ارے امی برگر پیزے ہضم ہو جاتے ہیں، یہ تو پھر صحت مند غذا ہے۔ تو اور کیا، میں بھی یہی کہہ رہی تھی۔ نئے دور کے نئے رواج ہیں۔ آ جاؤ ادھر ہی بیٹھ جاؤ، میں روٹی اتارتی ہوں، گرم گرم کھا لو۔ دانیال کا کیا حال ہے؟ وہ سائڈ پر رکھی پیڑھی پکڑ کر امی کے قریب رکھ کر اس پر بیٹھتے ہوئے بولی، وہ ٹھیک ہیں، ہمیشہ کی طرح مصروف تھے۔ بیچارہ بچہ بہت کام کرتا ہے۔ امی کے کہنے پر وہ بشاشت سے بولی، ایسا کوئی بیچارہ نہیں ہے، آپ میری روٹی پر مکھن رکھیں۔ امی نے اس کے انداز پر ہنستے ہوئے اس کی روٹی پر پڑے ساگ کے اوپر ہاتھ بھر کر مکھن رکھا۔ ساتھ کیا پیو گی، پانی یا دودھ نکال دوں؟ امارا کے پوچھنے پر امی نے کہا، مجھے گلاس دو، یہاں سے گرم گرم دودھ دیتی ہوں۔ ساگ کے ساتھ پانی کیوں پیے؟ سارا نے پہلا نوالا منہ میں رکھا اور آنکھیں بند کر لی۔ ہائے ماں، بندہ آپ کے ہاتھ کا ساگ کھا کر اپنے سارے غم بھول جائے۔ امی نے مسکراتے ہوئے کہا، اللہ نہ کرے تمہیں کبھی کوئی غم آئے۔ ماں محبت نے غم نہیں روگ دے دیے ہیں، عمر بھر نہ ختم ہونے والے روگ، دعائیں مستجاب نہیں ہوئی ہیں۔ تمہاری ساس کا کیا حال ہے؟
بہت زیادہ خوش و خرم ہوں گی، سارے مرض دور ہو گئے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، آئمہ کو ہی ساتھ لے آتی ہیں، اکیلی کیوں آئی ہو؟ باہر تو اندھیرا ہو گیا ہوگا، سردیوں میں شام جلد اتر آتی ہے۔ میں تو رہنے کے لیے آئی ہوں، آئمہ نے کالج جانا ہوتا ہے۔ امی کے ساتھ ساتھ امارہ نے بھی خوشگوار حیرت سے اس کو دیکھا۔ امی کے لہجے میں کھوج تھی۔ واہ جی، آج کیسے دل کر آیا؟ ورنہ تو ہزار بہانے بنا کر ٹال دیتی ہو۔ ایک جیسی روٹین سے اکتا گئی تھی، ویسے بھی ڈین پشاور سے باہر گیا ہوا ہے، میں نے سوچا موقع ملا ہے آپ کے ساتھ کچھ دن گزار لیتی ہوں۔ پھر تو بڑی اچھی بات ہے۔ امارہ، روٹی کھانے کے بعد اپنے کمرے میں ہی بہن کے لیے بستر لگا دو۔ رات گئے جب دونوں بہنیں اکیلی ہوئیں، اپنے بستر پر لیٹے سارا نے کہا، امارہ، تھوڑی سی کھڑکی تو کھول دو۔ آپی، اتنی ٹھنڈ ہے، پلیز، آسمان نظر نہیں آ رہا۔ آپی، کھڑکی میں کھول دیتی ہوں مگر فائدہ کوئی نہیں ہونا، آسمان کی بجائے تمہیں ہمسایوں کی دیوار نظر آنی ہے۔ اچھا پھر رہنے دو۔ تھوڑی دیر خاموشی چھائی رہی، پھر اندھیرے کمرے میں امارہ کی آواز ابھری، آپی؟ ہاں؟ تم شادی کے بعد پہلی دفعہ رات رہ رہی ہو؟ سارا کے گلے میں گولا سا پھنس گیا، جواب ہی نہ دیا گیا۔ کافی دیر بعد خود کو بولنے کے قابل سمجھا تو بولی، ماری جی، کیا میں تمہارے بازو پر سر رکھ لوں؟ اس کی آواز میں ایسا کچھ تھا کہ امارہ انکار نہ کر سکی، مگر بہن کا رویہ اور سوال دونوں عجیب بھی لگے۔ امارہ اس کے قریب ہوئی، سارا نے اس کے بازو پر سر رکھا۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی جب امارہ کو شک ہوا کہ سارا رو رہی ہے۔ تصدیق کے لیے اپنا دوسرا ہاتھ بڑھا کر سارا کے مخالف سمت ہوئے چہرے پر لگایا۔ اگلے پل حیرت سے دریافت کیا، آپی، تم رو کیوں رہی ہو؟ پچھلے کچھ دنوں سے نیند پوری نہیں ہوئی، بس تھکاوٹ کی وجہ سے آنسو نکل آئے ہیں۔ آپی، کچھ ہوا ہے کیا؟ امارہ، میں نے ڈینیل کو چھوڑ دیا ہے۔ امارہ کو لگا شاید اس کی سماعت میں نقص آیا ہے۔ کیا کہا؟ میں نے کہا ہے کہ میں سارا اقبال ڈینیل مراد کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ آئی ہوں۔ امارہ نے بہن کا کندھا پکڑ کر اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ ایسے کیوں؟ یوں اچانک اتنا بھیانک مذاق؟ اول تو میں آپ کی بات پر یقین ہی نہیں کر سکتی ہوں۔ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، آپ اور ڈینیل بھائی الگ نہیں ہو سکتے ہیں۔ مطلب کیا یار؟ کچھ بھی۔ اس نے مجھے کہا کہ کچھ دن کے لیے اپنے گھر چلی جاؤ۔ میں نے کہا اگر مجھے یوں بھیجو گے میں ہمیشہ کے لیے تمہیں چھوڑ دوں گی۔ اس کو میری بات کا کوئی اثر نہیں ہوا، میں اس کو چھوڑ آئی ہوں۔ امارہ اپنی جگہ سے اٹھی اور میٹرس کے ساتھ فرش پر رکھا لیمپ آن کیا۔ آپی، تم میرا ہارٹ فیل کرو گی، پلیز کہہ دو پرینک ہے۔ میں نے اپنی زندگی کے 4 قیمتی سال اس کے لیے ضائع کیے ہیں، جس کو میرے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اتنے آرام سے اس نے کہہ دیا چلی جاؤ۔ مجھے اپنے آپ پر غصہ آ رہا ہے۔ میں نے اپنا سونا جاگنا کھانا پینا ہر کام اس کی روٹین کے مطابق ڈھال لیا، حالانکہ وہ پہلے دن سے موڈی رہا ہے۔ ایسا تو نہیں ہے، وہ ہمیشہ آپ کا اتنا خیال کرتے رہے ہیں، ہمارے ساتھ اتنے اچھے سے پیش آتے ہیں۔ آپی، ہمارا خرچ وہ اٹھاتے ہیں۔ ہاں، اس گھر سے وہ نوکرانی جو لے کر گیا ہوا تھا، اس نوکرانی کی خدمت کا صلہ اس کے ماں باپ کی مالی مدد کر کے پورا کرتا رہا ہے۔ آپی، آپ ایک دم سے اتنی بدظن کیسی ہو گئی ہیں؟ آخر آپ کی لڑائی ہوئی کس بات پر ہے؟ سارا نے عجوب والی بات مختصر سی بیان کر دی۔ اس کی ماں اپنے رشتہ داروں کے سامنے مجھے بوڑھی بول کر ذلیل کرتی رہی کہ میری عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے ابھی تک میری اولاد نہیں ہوئی۔ وہ میری ذات سے اتنے جھوٹ منسلک کرتی رہی ہے، میں نے ہر بات پر صبر کیا ہے، کبھی مڑ کر جواب نہیں دیا۔ آج میں نے جواب دے دیا اور جانتی ہو، اس نے پھر سے جھوٹ بولا کہ تم اندر ہی اندر ڈینیل کو ناپسند کرتی ہو، اس لیے اس کا بچہ پیدا نہیں کرنا چاہتی ہو۔ سارا کے آنسو لگاتار بہہ رہے تھے اور امارہ ششدر سی بیٹھی اس کو سن رہی تھی۔ ہائے اللہ، میں کیا کروں؟ امارہ، کاش تم وہاں ہوتی۔ دین کے چہرے پہ لکھا تھا کہ وہ اس عورت کے الفاظ کو حقیقت مان گیا ہے۔ میں نے جو کہا اس کا کوئی اثر نہیں ہوا، میری بات پر یقین ہی نہیں کیا، اور ایک میں پاگل ہوں، 4 سال میں ایک رات اپنی ماں کے گھر نہیں رکی کہ رات کو آفس سے واپس آئے گا تو اس کے کپڑے کون نکال کر دے گا۔
اس کا دودھ کون گرم کرے گا جانتی ہو؟ سردی ہو یا گرمی وہ دودھ گرم ہی پیتا ہے۔ آنسو کو اسکارف میں جذب کرتے ہوئے بولی، ہم عورتیں انتہائی فارغ ترین مخلوق ہیں۔ مرد اس دنیا میں ہمارا نہیں ہوتا اور ہم اس کے ساتھ جنت تک کے خواب سجا لیتی ہیں۔ مرد کو اس کے اصل میں دیکھنے کی بجائے اندھی بہری بن کر اس کو اپنے خوابوں اور دل کے آئینے میں بالکل ویسا دیکھتی ہیں جیسا ہم اس کو دیکھنا چاہتی ہیں۔ اس کی ہر خامی پر خود ہی پردہ ڈال کر اپنے آپ کو بہلا لیتی ہیں۔ مگر وہ اچھا ہوتا تو میرا دل نہ توڑتا۔ آپ ہی رونا تو بند کرے نا، آپ کی لڑائی ہوئی ہے، ہر گھر میں لڑائیاں ہوتی ہیں، پھر صلح بھی ہو جاتی ہے۔ دیکھ لیجیے گا ابھی ڈینیل بھائی کا فون آ جائے گا، وہ آپ کو منا لیں گے۔ مجھے اس وقت اس آدمی سے شدید نفرت محسوس ہو رہی ہے۔ اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ مجھ سے دور ہی رہے، کیونکہ میں طلاق لے رہی ہوں۔ آپ بھی اتنی جذباتی مت ہوں۔ میں جذباتی ہرگز نہیں ہوں۔ ہاں، اب سے حقیقت پسند بننا چاہتی ہوں۔ معذرت، میں نے تمہیں بھی پریشان کر دیا۔ بتی بند کر دو، میں سونا چاہتی ہوں، کیونکہ صبح نوکری کے لیے اپلائی کرنا ہے۔ امی ابو سے کیا کہنا ہے؟ ان کو بھی حقیقت ہی بتانی ہے آپا، ان کو بہت دکھ ہوگا۔ جو دکھ نصیب میں ہو ان سے بھاگا نہیں جا سکتا۔ وقت میرا ضائع ہوا ہے، محبت میری ناکام ہوئی ہے، مجھ سے زیادہ دکھ کس کو ہوگا؟ اور اگر میں سہ لوں گی تو امی ابو بھی سمجھوتا کر ہی لیں گے۔ تم اپنا بازو کھینچ لو، تمہارا بازو بہت پتلا ہے۔ مجھے بازو کے بغیر سونے کی عادت ڈالنی ہے۔ ٹائم کیا ہوا ہے؟ امارا نے اپنے فون کی اسکرین کو جلا کر وقت دیکھا۔ 1:45 ہو گئے ہیں۔ آج سے وہ کمرے میں اکیلا سوئے گا۔ اچھا ہے، اپنے کیے کی سزا کاٹے۔ نہ آتا کمرے میں، پورا مہینہ ماں کے ساتھ رہتا، مت مجھ سے بات کرتا، مگر گھر سے جانے کو تو مت کہتا۔ کیا وہ میرا گھر نہیں تھا؟ کہہ رہا تھا تمہاری وجہ سے میری ماں بیمار ہوئی ہے، تمہاری وجہ سے میں نے اپنے بھائی کو گھر سے نکالا ہے۔ اب تو اس کی ماں ٹھیک ہو گئی ہوگی، بے قصور بھائی بھی واپس آ گیا ہوگا، صرف میرے وہاں ہونے سے ہی سب کو مسئلہ تھا۔ امارا نے اس کے آنسو صاف کیے، تھوڑی دیر بعد سرگوشی میں بولی، بیگ میں میرا فون رکھا ہے، ذرا دیکھو تو کیا اس کا کوئی میسج آیا ہے؟ امارا نے جتایا، کچھ گھنٹے تو گزر نہیں رہے ہیں اور دعوے طلاق لینے کے کر رہی ہیں۔ سچ کو ماننے میں کچھ دن تو لگیں گے نا، اس کے بعد تم خود دیکھ لینا، میں اس کا ذکر تک نہیں کروں گی۔ اللہ نہ کرے ایسا کچھ ہو، اللہ آپ دونوں کا ساتھ سدا سلامت رکھے۔ کیا اس کا میسج آیا ہے؟ نہیں، مووی دیکھیں گی؟ میں آؤٹ لینڈرز دیکھ رہی ہوں، اگر چاہو تو وہ دیکھ لیتے ہیں۔ وہ پرائم ویڈیو پر آتا ہے، وہ میرے پاس نہیں ہے۔ میرے اکاؤنٹ سے لاگ ان کر لو۔ امارا نے اپنے میک بک پر پرائم ویڈیو کی ایپ کھول کر لاگ ان کا آپشن دبایا۔ ای میل کیا ہے؟ وہی جو میرا ای میل ہے۔ امارا نے جلدی سے ٹائپ ان کیا، پھر پوچھا پاسورڈ کیا ہے؟ تم سے نہیں لکھا جائے گا، میں لکھ دیتی ہوں۔ ایسا بھی کیا ہے جو مجھ سے نہیں لکھا جائے گا، جلدی بتائیں۔ پھر نہ کہنا کہ وارننگ نہیں دی، لکھو۔ پاسورڈ میں ایسا کیا ہونا ہے جس کی وارننگ دینی پڑے، لکھو، بولیں۔ امارا کا منہ کھلا رہ گیا۔ یہ آپ کا پاسورڈ ہے؟ ہاں۔ امارا کی ہنسی چھوٹ گئی۔ کیا ڈین بھائی یہ بات جانتے ہیں کہ مجھے اس سے پیار ہے؟ نہیں، کہ آپ نے اپنے پاسورڈ میں کیا لکھا ہوا ہے؟ شاید جانتا ہو، مگر کیا فائدہ، اب بدل دوں گی، بلکہ دو ابھی بدل دیتی ہوں۔ وہ اٹھ کر بیٹھی اور امارا کی گود سے میک بک لے کر اپنے سامنے رکھا اور پاسورڈ بدلنے لگی۔ اپنا کام ہو جانے کے بعد اس نے میک بک واپس امارا کے سامنے کر دیا، جس کو شرارت سوچی۔ کیا آپ کے سوشل اکاؤنٹس کے پاسورڈ بھی ایسے ہی محبت بھرے ہیں؟ سارا نے نظر چراتے ہوئے مدھم آواز میں کہا، ابھی نیند آ رہی ہے، کل صبح سب سے پہلے سارے پاسورڈ بدلوں گی۔ مجھے بتائیں نا، فیس بک کا کیا پاس ہے؟ تم مذاق اڑاؤ گی؟ بالکل بھی نہیں، بالکل، پلیز بتائیں نا۔ مائی بلیک بیوٹی @ڈینائے۔ امارا نے بمشکل اپنے کہے کا گلا گھونٹتے ہوئے اگلا مطالبہ کیا۔ انسٹاگرام پر کیا لکھا ہے؟ سارا کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی اور بولی، فار ایوری یورز @my heart ڈین۔
پھر خود ہی مزید بتایا، میرے بینک اکاؤنٹ کا پاس ہے mydarkhan@the rate of supercool۔ ہمارا اپنا پیٹ پکڑ کر دوہری ہوتے ہوئے بولی، ایک نیٹ فلکس بچا ہے، اس کا بھی بتا دیں۔ سارا نرمی سے بولی، اس کا چھوٹا سا ہی ہے، پھر بھی بتائیں۔ ڈینز۔ سارا کے چہرے کی مسکراہٹ سنجیدگی میں تبدیل ہوتی دیکھ کر امارا نے آؤٹ لینڈرز کی پہلی قسط لگا دی، جسے دیکھنے کے دوران ہی سارا سو گئی۔ امارا نے میک بک وہیں بند کیا اور بند کر کے لیمپ کو بجھایا اور خود بھی لیٹ گئی۔ دماغ میں سارا کی کئی باتیں گھوم رہی تھیں۔ ماریا سیدھی ماں کے کمرے میں گئی۔ جاگ رہی ہیں؟ ہاں بھائی، آؤ آؤ، رات کو تو یوں فوراً سے ہی بھاگ گئی تھی۔ ممی، میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور یہاں تو یہ بڑے بڑے دھماکے ہو رہے تھے۔ خواہ کا سٹریس لینے کے موڈ میں نہیں تھی۔ خیر، تمہارے لیے ایک بڑی ہی اہم خبر ہے۔ کیسی خبر؟ کیا آیو واپس آ گیا ہے؟ وہ بھی آ جائے گا، شروعات ہو گئی ہے، اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ کیسی شروعات ہوئی ہے جس نے آپ کے چہرے پر رونق دوڑا دی؟ نادیہ بیگم ہنستے ہوئے بولی، سارا رات کی گھر چھوڑ کر جا چکی ہے۔ ہیں؟ ہاں، سارا ڈین کو چھوڑ گئی ہے۔ وہ جو ماں کے لیے دودھ پتی اور خشک میوے لے کر کمرے میں آ رہا تھا، ان کی آخری بات پر قدم وہیں رک گئے۔ ماں کے الفاظ سے زیادہ بہن کی سچائی نے دل پر بوجھ ڈالا۔ سارا اور ڈین کو چھوڑ گئی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، میں مان ہی نہیں سکتی ہوں۔ سارا کی زندگی ڈین کے ارد گرد ایسے گھومتی ہے جیسے سورج کے گرد زمین گھومتی ہے۔ اس لیے یہی کہوں گی، آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، وہ لڑکی ڈین کو چھوڑ کر جانے والوں میں سے نہیں ہے۔ چلو، میری بات پر یقین نہیں کرنا تو نہ کرو، آئمہ سے پوچھ لینا۔ وہ باہر کھڑا نہ رہ سکا۔ اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہی ماریا نے سوال داغ دیا، کالو، یہ کام تم کیوں کر رہے ہو؟ سارا کدھر ہے؟ اور ممی، آپ اس وقت ناشتہ کرتی ہیں، آج چائے کیوں پی رہی ہیں؟ جواب ڈین کی طرف سے آیا، میں نے ناشتہ آرڈر کر دیا ہے، آدھے گھنٹے تک پہنچ جائے گا۔ تو آیا یہ سچ ہے کہ سارا اس وقت گھر پر نہیں ہے؟ میں نے بتایا تو ہے، دانیال کے ساتھ لڑ کر چلی گئی ہے۔ ماریا ہنستے ہوئے بولی، ڈین، قسم سے تم ایک نمبر کے لوزر ہو، ایسی عورت تم سے لڑ کر چلی گئی جو انتہا کی بے غرض اور وفادار عورت ہے۔ افسوس۔ خاک بے غرض اور وفادار ہے؟ تم نے سنا نہیں تھا کیسے اعتراف کر رہی تھی کہ اس کو ڈین کے بچے پیدا نہیں کرنے ہیں؟ توبہ استغفار، ایسی بے شرم عورت۔ میں اپنے بیٹے کی دوسری شادی کر رہی ہوں، دانیال کو کون سا لڑکیوں کی کمی ہے؟ اس دفعہ میں کسی جلد بازی سے کام نہیں لوں گی، اور اس بار اسے ہم اپنے ہم پلہ لوگوں میں پیاؤں گی۔ وہ کسی خاموش تماشائی کی طرح سب کچھ سنتا رہا۔ چلیں، آپ تو لمبے پروگرام بنائے بیٹھی ہیں، میں تو سوچ کر آئی تھی جا کر سارا کے ہاتھ سے بنے پین کیک کھا کر آؤں گی، مگر یہاں پر تو… خیر کالو، ناشتے میں کیا آرڈر کیا ہے؟ پی سی کے نمبر پر فون کر کے پین کیکس منگوا لو، آرڈر نمبر وہیں فون کے پاس پرچی پر لکھا ہوا ہے، ناشتے میں پین کیک بھی آ جائیں گے۔ ماریا، تمہارے سامنے کل وہ تمہاری ماں کے ساتھ بدتمیزی کر رہی تھی، اس کے باوجود تم اس کے بنے پین کیک کھانے آئی ہو، نہ کہ ماں کا حال پوچھنے۔ ممی، وہ آپ کے مالدار بیٹے کی بیوی ہے، بھائی میں ایسے لوگوں کے ساتھ بنا کر ہی رکھنے کی روادار ہوں۔ ویسے آپس کی بات بتاؤں، نئی بہو پر اتنا بھی یقین نہ رکھیں، بڑی نخرے والی ہے، یہ نہ ہو سارے خواب چکنا چور ہی ہو جائیں۔ کون سے خواب؟ یہی بہو سے خدمت کروانے کے خواب، سارا نے تو سارا گھر سنبھالا ہوا تھا، مگر شمائلہ سے ایسی کوئی امید مت رکھیے گا۔ لو، بھلا میں پاگل ہوں؟ سارا تو مڈل کلاس گھر کی لڑکی تھی، جہاں بیٹی کے پیدا ہوتے ہی اسے بتایا جانے لگ جاتا ہے اس نے تو ایک دن اگلے گھر جانا ہے۔ مگر شمائلہ نے تو اپنے گھر پر پانی کا گلاس بھی شاید ہی خود سے پیا ہو۔ اب ایسی بھی کہیں کہ شہزادی نہیں رہی، گھر کے کام کرتی رہی ہے، مگر ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کے کام بھی کرے۔ ماریا، تم کیا باتیں کر رہی ہو؟ ابھی اس کی شادی کو جمعہ 8 دن نہیں ہوئے، اور میں اس بچے سے اتنے بڑے گھر کے کام کرواؤں گی؟ میں نے مینا کو کہہ دیا ہے مجھے کل وقتی ملازمہ ڈھونڈ کر دے، کہہ رہی تھی 1 یا 2 دن میں کسی کو لے کر آئے گی، دلہن کے تو ابھی بے فکری کے دن ہیں، اتنی جلدی اس کو گھرداری کی الجھنوں میں کیوں ڈالنا؟ میں ہوں نا، سب دیکھ لوں گی۔
डीन पर नजर डाली, टांग पर टांग जमाए कुर्सी पर बैठा अखबार देख रहा था। दानियाल, उसने सर उठाया। जी? क्या ऑफिस नहीं जाना है? नहीं। क्यों? क्योंकि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। जब तक आप ठीक नहीं होगी, आपको छोड़कर ऑफिस कैसे जा सकता हूँ? मगर मैं तो अब बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह उठकर नमाज पढ़ी है, सबक पढ़ा है, तुम्हारे साथ बाहर लॉन में वॉक की है, मोती के फूल तोड़कर कानों में डाले हैं। आज मैं बेहतर महसूस कर रही हूँ। तुम्हारे ऑफिस का पहले ही बहुत हर्ज हो गया है। जाओ, शाबाश, तैयार होकर ऑफिस के लिए निकलो। इतने दिनों से घर पर हो, एक तो तुम बोर हो गए होगे, दूसरा इतने दिन अपना कारोबार मुलाजमों पर तो नहीं छोड़ा जा सकता है। कहाँ तुम ईद की छुट्टी नहीं करते थे, अब कहाँ 2 हफ्तों से ऑफिस गए ही नहीं हो। मेरे लिए इस वक्त आप अहम हैं, काम तो मुलाजिम भी कर देते हैं। अगर आप भूल रही हैं तो बता दूं, आपका ब्लड प्रेशर पिछले 2 हफ्तों से हाई चल रहा है। ऊपर से आप दवा लेने से इनकारी रहती हैं। ऐसी सूरत हाल में ऑफिस जाकर भी मैं अपने काम पर ध्यान नहीं दे सकता था। नादिया ने गहरी सांस खींची। दानियाल, अगर तो तुम्हें वाकई मेरी इतनी परवाह है जितनी तुम्हारे रवैये से जाहिर होती है, तो मेरी खातिर तुम्हें कुछ फैसले लेने होंगे। उसने माँ के चेहरे को पढ़ते हुए सवाल किया। कैसे फैसले? बताऊंगी, मगर अभी तो तुम ऑफिस जाओ। जब सारी फैमिली जमा होगी तब बात करेंगे। वो सर हिलाते हुए अखबार हाथ में लिए अपनी जगह से उठा। जैसे आपकी मर्जी, मैं तैयार होकर आता हूँ, तब तक नाश्ता आ जाएगा। मारिया, तुम जाकर आयमा को उठा दो, आज उसको कॉलेज से तो छुट्टी है, मगर मैं चाहता हूँ वो हमारे साथ नाश्ता करे। ऐसी वो दूध पीती बच्ची है ना कि मैं उसको उठाने जाऊं। खुद ही जब उठना हुआ उठ जाएगी। दानियाल ने ताज्जुब से नफी में सर हिलाया। तुम हमेशा से काम चोर रही हो, हर बात के जवाब में तुम्हें बहाने आते हैं। तुम जो सदा से लोगों के तलवे चाटने वाले खुशामदी रहे हो, क्या इतना काफी नहीं है? अपनी माँ की हर बात मानना कोई गुनाह नहीं है, इनकी फिक्र करता हूँ। माँ बाप के तलवे चाटने वाली औलाद मतलबी औलाद से बेहतर ही होती है। काला कलूटा, सफेद बंदरी, सुबह सुबह मेरे मुंह ना लगो। अगर सुबह सुबह मेरे मुंह नहीं लगना था तो मेरे घर क्या लेने आई हो? मर जाना अपनी खुशफहमियों के साथ। तुम्हारे घर आती है मेरी जूती, मैं अपने माँ बाप के घर आई हूँ। अच्छा, मम्मी, इसने आते ही क्या कहा था? सारा के हाथ से पैन केक खाने आई है। जहां तक मुझे याद पड़ता है, सारा मेरी ही बीवी का नाम है। मारिया हंसते हुए बोली। और जहां तक मेरी मालूमात है, वो तुम्हें छोड़कर जा चुकी है। अगर तुम इस वक्त मेरा भांजा भांजी ना उठाए हुए होती ना, मैं खुशी खुशी तुम्हारा गला घोंट कर तुम्हें अब दिन नींद सुला देता। मारिया फिर दिल जलाने वाले अंदाज में हंसी और अपने गले से डीन के हाथ हटाते हुए उसके चौड़े शाने पर हाथ मारते हुए बोली। हकीकत तो ये है, मैं तुम्हें जितना ना पसंद करती हूँ, सारा को मैं उतना ही पसंद करती हूँ। मम्मी, आप लोगों ने उसके साथ अच्छा नहीं किया। मारिया, जाकर बर्तन निकालो, ज्यादा बातों से परहेज किया करो। आप डरती हैं ना, कहीं आपका बेटा मेरी बातों में आकर अपनी बेटी को वापस ना ले आए। उसकी फिक्र ना करे, इतना अक्लमंद वाकई नहीं हुआ है, क्यों कालू? डैनियल कमरे से बाहर निकल गया, जब पीछे से मारिया की आवाज पर मुड़े बगैर आगे बढ़ गया। जबकि मारिया के हंसते चेहरे को माँ ने घूरी से नवाजा। सारा कब से तुम्हें पसंद हो गई, या बस मेरा दिल जलाने को बक रही हो? आपको कुछ माह तक पता चल जाएगा, अभी मैं कुछ नहीं कहूंगी। जाओ, जाकर बर्तन निकालो। मैं आपके घर काम करने नहीं आई हूँ, अपनी बहू और बेटी को बुलाएं, मैं तो बस खाना खाऊंगी। वैसे भी डॉक्टर ने मुझे आराम का कहा हुआ है। अच्छा, डॉक्टर ने ये नहीं कहा कि कभी अपनी 2 गज लंबी जुबान को भी आराम दिया करो? मारिया हंसी। अब आप मेरी सारा से हमायत का गुस्सा निकाल रही हैं। नादिया बेटी को वहीं बैठा छोड़कर खुद ही बावर्ची खाने तक आ गईं।